دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ گفتند جہان ماں آیا بب تو می سازد، گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں، گفتند کے برہم زد، فرمایا کہ اچھا توڑ دو پھوڑ دو درہم برہم کر دو، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، دمادم زن دمادم زن، چون پختہ شوی خضرا بر سلطنت جمزم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی ہے اس کا جو براڈ ٹائٹل ہے کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ پاکستان، یعنی ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی کلیش آف سویلائزیشن، اس کے ضمن میں پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، کس جگہ کھڑا ہے، کیا ہمارے لیے پروز ہیں، کیا کونس ہیں، پھر اس کے نیچے 10 سب ٹائٹلز بھی ہیں۔ اصل میں میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ میں انہی کے حوالے سے چند منٹ 5-5 6-6 منٹ ایک کے حوالے سے گفتگو کروں تو بات اچھی رہے گی۔ سب سے پہلا سب ٹائٹل ہے بیک گراؤنڈ آف ڈیبیٹ آن کلیش آف سویلائزیشنز، اور نمبر 2 ہے ہسٹری آف ویسٹرن سویلائزیشن۔ ان دونوں کو میں ایک میں جمع کر رہا ہوں۔ ویسٹرن سویلائزیشن ایک غلط اصطلاح ہے، اس لیے کہ ویسٹ میں ایک تہذیب تو وہ ہے جو آج ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ 250-300 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ویسٹ میں گریک سویلائزیشن رہ چکی ہے، رومن سویلائزیشن رہ چکی ہے، تو مختلف سویلائزیشن رہی ہیں جو اپنا اپنا وقت ختم کر کے اور پوری ختم ہو گئی۔ تو ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن، یہ جو پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی اساسات کیا ہیں۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سویلائزیشن اصل میں اسلام کے زیر اثر شروع ہوئی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اور وہ خود مانتے ہیں ڈارک ایجز، یہ اندھیرے کے دن تھے ان کے، نہ وہاں سائنس پڑھنے کی اجازت تھی نہ فلسفہ، دونوں جرم تھے مذہبی اعتبار سے۔ شدید ترین پاپائیت کا نظام، بدترین جس کو کہیں گے جبری اور ایک ڈکٹیٹوریل نظام جو ہے مذہبی، وہ وہاں نافذ تھا۔ کسی کے گھر سے اگر سائنس کی کتاب نکل آئی تو وہ گھر جلا دیا جائے گا، کسی کے گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی، خواہ وہ یورپین فلسفی ہی ہو، گریک فلسفی واز یورپین فلسفی، لیکن اس کا بھی گھر جلا دیا جائے گا۔ یہ حالات تھے۔ ان حالات میں اسلام داخل ہوا ہے یورپ میں، یہ 712 عیسوی 713 عیسوی میں، یعنی یوں سمجھیے کہ 8ویں صدی کے آغاز میں، 8ویں صدی جو عیسوی ہے اس کے آغاز میں، اور وہاں پر پھر اس کی ایک حکومت بہت بڑی قائم ہوئی۔ پورا آئیبیرین پیننسولا، کہنے کو لفظ اسپین جو ہے وہ ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور نہ صرف آئیبیرین پیننسولا بلکہ آئیبیرین پیننسولا کو جو استھمس جوڑتا ہے بقیہ یورپ کے ساتھ، وہ پائرینیز ماؤنٹینز ہیں، اور یہ بڑا یعنی مشکل گزرنے والا راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے۔ اس کو بھی کراس کیا مسلمانوں نے، ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ البتہ پھر ان کے بعد ایک شکست ہوئی ہے بہت بڑی 732 میں، اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہوئی ہے۔ وہ واپسی جو شروع ہوئی ہے پھر اس میں پھر پائرینیز سے گزر کر لیکن اسپین کے اندر قدم جمائے رکھے۔ اسپین کے بڑے حصے میں 500 برس تک حکومت رہی، لیکن ویسے 800 برس تک حکومت شمار ہوتی ہے۔ فال آف گرینیڈا اگر آپ لیں گے تو وہ 1492 کا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 800 برس وہاں پر حکومت رہی۔ اچھا، اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹر یہ ہے
کہ اسپین کے فتح میں مسلمانوں کی مدد کی تھی یہودیوں نے، اس لیے کہ یہودی شدید پرسیکیوشن کا شکار تھے، شدید، اور سب سے سخت جو ان کے اوپر تعذیب تھی، سب سے سخت پرسیکیوشن وہ اسپین میں تھی۔ اسپین جو ہے وہ بہت گہرا مذہبی ملک تھا، اور آج بھی وہ بہت گہرا مذہبی ملک ہے اور ہے رومن کیتھولک 100%۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی، یہودیوں کو وہ ستاتے تھے، مارتے تھے، گیٹوز میں رکھا ہوا تھا، باقی یورپ میں بھی، لیکن سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہے وہ اسپین میں تھا۔ لہٰذا انہوں نے طارق بن زیاد کو راستے دکھائے، ادھر سے جاؤ ادھر آؤ، مدد کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے عرب حکمرانوں نے یہودیوں کو سر پر بٹھا لیا۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو 1967 جو وار تھی، عرب اسرائیلی وار، اس میں جب یہودیوں کو اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور بن گوریون نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ یہ ڈائسپورا شروع کب ہوا تھا؟ سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد ڈائسپورا شروع ہوا، اس لیے کہ یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں پھر ٹائٹس رومن جنرل نے جو آ کر تباہی مچائی ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ٹوٹل کتنا ہوگا، ایک دن کا 133,000، اور پھر ان کو نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس ملک میں، اس خطے میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس سے ڈائسپورا شروع ہوا۔ اب جس کا یہاں سیگ سمایا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی انڈیا میں آ گیا، کوئی یہ نارتھ افریقن کنٹریز میں اب بھی بیٹھے ہوئے بہت بڑے آرام سے ہیں، بڑے اچھے ٹریڈرز ہیں، ترکی میں آ گئے، وہاں پر بھی۔ تو اس طریقے سے یہ پھیلتے چلے گئے، تو یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ تو گولڈن ایرا جو ہے وہ ڈائسپورا کا ان کے لیے وہ اسپین ہے۔ اب جو کلچر اور جو تہذیب زبردست ہسپانیہ کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور علمی طور پر بڑی بڑی یونیورسٹیز، کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا کی، غرناطہ کی یونیورسٹی، ٹولیڈو، یہ یونیورسٹی تولیتلا جس کو کہتے ہیں، یہاں پر یورپ سے بھی نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اور جو قریب ترین ملک ہیں 3 ہیں، پہلے فرانس ہے، پھر جرمنی، اور نیچے جو ہے ٹانگ نیچے نکل جاتی ہے اٹلی کی۔ یہ تینوں ملک جو ہیں ہسپانیہ سے قریب ترین ہیں، وہاں کا نوجوان آتا تھا۔ اور اسلام نے جو تہذیب دی تھی اس کی بنیادیں کیا تھی؟ توہمات سے نکل آؤ، اپنا موقف قائم کرو علم پر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دماغ دیا ہے، کمپیوٹر دیا ہوا ہے اس دماغ کے اندر، اس سے کام لو۔ صرف توہمات کے اوپر کوئی عقائد قائم کر لینا اور اپنا موقف بنا لینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کو علامہ اقبال نے مانا ہے کہ یہ انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن یہ ہے، اینڈ دس از قرآنک۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے، لیکچرز جو ہیں 6-7 بلکہ ہے وہ، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے پریفیس میں وہ لکھتے ہیں، دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از اسلامک۔ علم سے کے اوپر معاملہ رکھو، آنکھ کھولو، کان کھولو، دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، اور جو نتیجہ نکلا اسے میموری کے اندر فیڈ کر دو، پھر اور دیکھو اور سنو اور دیکھو اور محسوس کرو اور نتیجے نکالو، پرانی میموری سے اس کو جو ہے ٹیلی کرو اور نتیجہ نکالو، اور پھر دماغ میں رکھو۔ یہ تھا جو انر کور تھا عرب سویلائزیشن کا، اور اس میں فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی پوری آزادی، برابر، کوئی تشدد کسی پر نہیں، کوئی پرسیکیوشن نہیں، کسی کے اوپر جبر نہیں۔ پھر وہاں پر مساوات، تمام مسلمان بالکل مساوی، ایک کندھے سے کندھا لگا کر۔ اگر کوئی پہلی صف کے اندر جا کر کوئی غلام بیٹھ گیا ہے تو کوئی بادشاہ بعد میں آیا ہے تو غلام کو اٹھا نہیں سکتا وہاں سے، اسے غلام کے ساتھ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تہذیب اسلام نے دی تھی۔ اس تہذیب کے اثرات جو ہیں، اب ہوا کیا تھا، جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، اکثر و بیشتر پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ہمارا جو ہے برین ڈرین ہوا ہے، ٹیلنٹ ہمارا یہاں سے وہاں جا کر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اور انہیں سستا جو ہے انسانی مواد مل گیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، واپس جاتے تھے۔ اچھا، ان لوگوں کے اندر یہودیوں نے بیٹھ کر
عیسائیت سے اپنا انتقام لینے کے لیے جو اسلام کے اصول تھے ان کو مزید ایکسٹینڈ کر کے، مثلا فریڈم. اب ایک فریڈم تو کیا ہے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ تم سب فری ہو، اللہ کے بندے ہو. You are all slaves, but not to any human being, but to Allah. تو آزادی ایک محدود آزادی ہے. آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آزادی حاصل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے مادر پدر آزادی کا تصور، لبرلزم کے انجیکشن لگا ہے آزادی. اسی طریقے سے عورت اور مرد کے درمیان مساوات، ان کے حقوق، ان کا ایک بیلنس اسلام نے دیا تھا. انہوں نے اس کو بھی، مساوات کو بھی، عورت اور مرد کی بالکل کامل مساوات قرار دے کر اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا بندوبست کیا. اس طرح سے انہوں نے یہ سویلائزیشن جو ہے رفتہ رفتہ وہاں پھیلی. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ عرصے کے بعد مسلمان تو وہاں سے نکال دیے گئے. 1492 میں یہ ہے فال آف غرناطہ کا سقوط غرناطہ. مسلمان تو ختم ہو گئے، یہودی اور مسلمان دونوں ختم کر دیے گئے، اللہ ان کے کہ جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی، دل سے کی یا جھوٹ موٹ کو کی، لیکن جو بھی عیسائی ہو گئے وہ بچ گئے، ورنہ کوئی مسلمان نہیں بچا، کوئی یہودی نہیں بچا. پورے آئیبیرین پیننسولا میں یا قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے، یا ہوائی وہ سمندری جہازوں میں بھر بھر کر انہوں نے جا کر اور شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر ڈمپ کر دیا. لیکن یہ فکر اور یہ تہذیب کہ جس کے جراثیم اسلام نے دیے تھے اور جو یہودیوں کے ذریعے سے پھر سینٹرل یورپ کے اندر پہنچے، یہ بڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے. انہوں نے واقعتاً یہ کہ بہت سے نتائج پیدا کیے. اس کے نتیجے میں وہاں دو تحریکیں ابھری. ایک ریفرمیشن، مذہبی تحریک اصلاح مذہب. یعنی یہ کیا تماشا ہے، ایک شخص ہے پوپ بنا بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، اور جو لفظ اس کی زبان سے نکل جائے دیٹ از دی لا. ہو از ہی؟ We have Bible with us. We can read Bible with us. We can follow it. پوپ کے خلاف بغاوت. پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا. پروٹیسٹ کہتے کسی احتجاج. یہ احتجاج تھا، پروٹیسٹ تھا وہ ٹرینی کے خلاف کہ جو پوپ کی حکومت کی شکل میں موجود تھی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اب وہ جو دروازے کھل گئے علم کے، تو سائنس کی ترقی شروع ہوئی. اب کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب انسان نے دیکھنا شروع کیا، نتائج نکالنے شروع کیے. تو اکتشافات کا دور شروع ہوا، ڈسکوریز کا، انکشافات کا. پھر جو ہے چیزیں جو ہے ایجاد کی گئیں، ایجادات کا دور شروع ہوا. تو ایک فزیکل سائنسز، اچھا اسی کا نام رینیساں ہے، یا رینیسانس یا رینیسانس جس کو کہتے ہیں. یہ ہے تحریک احیاء العلوم. یہ علم بھی آزاد ہو گیا اور مذہب بھی آزاد ہو گیا. اور اس معاملے میں سب سے سبقت کرنے والا ملک جو ہے وہ انگلستان. سب سے پہلی بغاوت جو ہے پوپ کے خلاف وہ انگلستان نے کی. چرچ آف انگلینڈ اپنا علیحدہ بنا لیا، پوپ سے ڈسکنیکٹڈ. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو. اور سب سے پہلا دوسرا انہوں نے کیا کام کیا؟ اب تین چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں یورپ کے اندر. اب یہ ایک لمبا پروسیس ہے، کئی صدیوں پہ پھیلا ہوا ہے. یہ کوئی ایک دو چار دن کی بات تو نہیں ہے. وہ جو حفیظ کہتا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یہ 3-4 صدیوں کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں رکھ رہا ہوں. نمبر 1 انہوں نے ایجاد کیا سیکولرزم. مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. کیپ یور ریلیجن ود یو اور ان یور پلیسز آف ورشپ. مذہب ہوگا چرچ میں، سینیگوگ میں، مسجد میں. ریاست سے، سیاست سے، ملکی قانون سے کوئی تعلق نہیں. تو لبرل سیکولر سیاست یہ یہود کی ایجاد ہے. نمبر 2 انٹرسٹ حرام تھا، سود دونوں طرح کا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے جب تک پوپ کا اقتدار تھا. اس کے خلاف کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھائی گئی اور پھر اس سے انٹرسٹ کو جائز قرار دیا گیا. لہذا سب سے پہلا بینک جو ہے وہ بھی انگلینڈ میں قائم ہوا، بینک آف انگلینڈ. معیشت اب سود کی بنیاد پر، جوئے کی بنیاد پر، یہ معیشت اس سے چلے گی. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا، یہ ان کا انتقام تھا عیسائیوں سے اور یورپ سے بدلہ لینے کے لیے،
کہ ان میں بد اخلاقی، فحاشی، بے پردگی، عریانی، فری سیکس، اسے رواج دو. میک دم اینیملس. بھول جائیں یہ کہ کیا شرم کیا ہوتی ہے اور حیا کس چیز کا نام ہے. یہ سب میک دم اینیملس. جیسے حیوانات ہوں، درندے ہوں. ظاہر بات ہے کہ سیکشول ان کا ایکٹ جو ہے پبلک میں ہوتا ہے، کھل کر ہوتا ہے. تو آپ زو میں جا کر دیکھ لیجیے، وہ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا. لہٰذا یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے پروٹوکولز کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو سائن ہوئے ہیں 1897 میں بیسل میں. اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اور اسی کے بعد سے یہ سارا میڈیا کے ذریعے سے اور سنیما کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو فحاشی اور بے حیائی کا، اور عورت اور مرد کی بالکل مساوات. عورت کیوں دب کر رہے؟ عورت اگر اول شادی نہیں کرے گی اور شادی کرے گی تو اس طرح کرے گی کہ آپ اگر اسے طلاق دیں گے تو آپ کی آدھی جائیداد فوراً اس کی ہو جائے گی. اور اگر ایک گھر ہے آپ کے پاس تو وہ اس کے پاس رہے گا. یو ول بی آؤٹ. تو لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی. اب آپ امریکہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ. بغیر کسی ویڈ لاک کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. 60% سے زیادہ بچے جو ہیں فرانس کے اندر وہ اس طرح پیدا ہوئے. اور کلنٹن نے کہا تھا، اس کا جو آخری سال تھا آفس میں ایز پریزیڈنٹ، تو جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس کا ہوتا تھا سالانہ، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت، امریکن نیشن کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے لفظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. شادی کا کوئی بندھن نہیں ہے اور بچے ہو رہے ہیں. یہ 3 پرونگڈ ہے معاملہ یہ جدید تہذیب کا. چوتھا کیا ہے جو بہت اہم ہے؟ فزیکل سائنسز کا ارتقاء اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء. ٹیکنالوجی اور فزیکل سائنسز یہ تہذیب کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں، لیکن اس وقت یوں سمجھیے کہ پریزنٹ سویلائزیشن میں 3 ڈائمنشنز تو یہ ہو گئی جو میں نے بتایا. سیاست میں سیکولرزم، اور یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کس کو؟ یہودیوں کو. بیکاز دے آر اے ویری مائنیوٹ مائنورٹی. وہ کہیں اگر مذہب کا کوئی تعلق ہو، کرسچینٹی کا تعلق ہو اگر ریاست کے ساتھ، تو ان کی کیا حیثیت امریکہ میں ہوگی، کیا حیثیت برطانیہ میں ہوگی. جب مذہب کو علیحدہ کر دیا تو وہ برابر کے شہری ہیں، دے آر ایکول سٹیزنز. یہودیوں نے پھر اسی سود کے ذریعے سے بینکنگ کا نظام قائم کیا، اور اس میں انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ وہ یورپ کے ممالک کو آپس میں لڑاتے تھے، اور جب ان دونوں لڑنے والوں ملکوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے بینکرز ان کو قرض دیتے تھے. منہ مانگے ریٹس جو ہیں انٹرسٹ کے وہ ان سے لیتے تھے. اس طریقے سے سازشیں کر کے جنگیں کرانا، اور جنگ کے دونوں جو ہیں سائڈز ان کو قرض دینا اور پیسہ بنانا ان کے پاس. نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلی صدی کے اسی زمانے میں، یوں سمجھیے آج ہم 2006 میں بیٹھے ہیں، 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال، 1001 سال پہلے، 101 سال پہلے. لیکن انہوں نے وہاں مشاہدہ کر لیا تھا کہ اسی بینکنگ کے نظام کی وجہ سے فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. دے آر کنٹرولنگ. بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو تہذیب کے ذریعے سمجھیے بے شرم بے حیا معاشرت، خاندانی نظام کی تباہی، بے خدا بے دین لبرل سیاست، سود اور جوئے پر مبنی آزاد معیشت، اور چوتھی چیز جس کو میں ابھی سچ میرے سامنے مثال آئی ہے، پہلے کبھی نہیں آئی، جیسے 4th ڈائمنشن کہتے ہیں. یہ جہاں بیٹھے ہیں ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک اونچائی ہے. یہ 3 ڈائمنشنل اسپیس کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن نے آ کر جو کانسیپٹ دیا، ٹائم از دی 4th ڈائمنشن اسپیس اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ. ویزیبل نہیں ہے، اٹس دی 4th ڈائمنشن آف اسپیس. اسی طرح اس تہذیب کے جو 4th ڈائمنشن ہے وہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی ہے. یہ ہے موجودہ. اب چونکہ اس یہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے قوت بڑھ گئی تو یہ پھر نکلے. یورپ سے جو نکلے ہیں ادھر گئے تو امریکہ کو فتح کیا. امریکہ کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے ان کا تقریباً نام و نشان مٹا دیا، اس لیے کہ وہ ذرا مہذب نہیں تھے، وحشی تھے.
اور وحشی لوگ غلام ہونا پسند نہیں کرتے، مرنا پسند کرتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنی تباہی جو ہے قبول کر لی، غلامی قبول نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد ان کا جو آیا ہے سیلاب، 1492 میں فال آف اسپین ہوا ہے، فال آف گرینڈا، 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا راؤنڈ دی گڈ کیپ آف گڈ ہوپ، اور پورا مشرقی ایشیا جو ہے یہ یورپین طاقتوں کے، اب وہ نئے اسلحہ کے ساتھ آئے تھے۔ بارود کا استعمال یہاں کون جانتا تھا، گنز کس کے پاس تھی، لہذا وہ فتح کرتے چلے گئے، اور پوری دنیا میں وہ تہذیب جو ہے پھیل گئی۔ اور اس تہذیب کے پھیلنے میں جہاں اس کا بھی دخل ہے کہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، زبان کے پکے ہوتے ہیں، تو نئی نئی ابھرتی ہوئی قومیں تھیں، ان کے اندر یہ باتیں تھیں۔ اور دوسرے یہ کہ ان کا جو اسلحہ تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ وہ کولونیلزم آ گیا، بلکہ تہذیبی اعتبار سے بھی پوری دنیا غلام ہو گئی۔ So the present global civilization of the world, it is by origin European, but today it is global. اس میں تین چیزیں تو ان کی گلوبل ہو چکی ہیں، تین میں سے دو۔ سیکولرزم، یہ سکہ چل رہا ہے ہر جگہ پر پوری دنیا میں، انٹرسٹ اینڈ بینکنگ کی بنیاد کے اوپر معاشی نظام پوری دنیا میں ہے۔ البتہ تیسرا معاملہ جو ہے تہذیبی، جس کو اگر نیرو سینس میں تہذیب کا لفظ استعمال کیا جائے تو خاندانی نظام ہے، شرم اور حیا ہے، شادی کا بندھن ہے، اس کا تقدس ہے، والدین کی خدمت ہے، ان کا ادب ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ تیسری چیز جو ہے اس کے خلاف اب ان کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ مسلم ورلڈ میں سے ان تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیں، واش آف کر دیں، تاکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہو جائے۔ چنانچہ پہلے کائرو کانفرنس ہوئی تھی، ویمن لب کانفرنس، 5 سال کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی جا کر نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت، اور اس کا سب کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا ان کی سفارشات ہیں؟ عورت اور مرد بالکل یکساں، نمبر 1، انہیریٹنس میں بھی اور شہادت میں بھی۔ عورت اگر اپنا جسم بیچتی ہے تو اس سے تو آپ برا نہیں کہہ سکتے، پروسٹیٹیوشن کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ پروسٹیٹیوشن کا لفظ بھی اپنی دولت سے نکال دو، انہیں کہو سیکس ورکرز۔ جیسے ایک مزدور اپنی مسل پاور استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے یا ہل چلا رہا ہے، ایسے انہوں نے اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا ہے اور پیسے لیے ہیں، تو what blame? They are sex workers, not prostitutes۔ پھر ہومو سیکشولیٹی، اس کو بھی ایک نارمل انکلینیشن مانا جائے، یہ نہیں ہے کہ فطرت سے کوئی فرار ہے اور فطرت سے کوئی دور، نہیں، نارمل ہے۔ اچھا، عورت اول تو شادی کرے گی نہیں کرے گی تو گھر کا کام کاج کرنے کی وہ پابند نہیں ہے، اگر کرے گی تو ویج لے گی اپنے شوہر سے، اگر گھر کا کوئی کام کرے گی۔ اور یہ بھی بچے پیدا کرنا بھی کوئی اس کا فرض نہیں ہے، اگر وہ حمل اور ولادت کے سختیوں سے گزرے گی تو بھی ویجز لے گی مرد سے۔ یہ ایجنڈا دنیا کو دیا گیا ہے بیجنگ +5 کانفرنس یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے تحت۔ تو یہ ہے پریزنٹ سویلائزیشن، اور اس کا جو اثر ہے عالم اسلام پر، کہ دو چیزیں تو پوری طور پر، ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی تو چھائی گئی، لیکن یہ کہ تہذیب کے عناصر میں سے دو پورے طور پر پورے عالم اسلام میں ہے، پورے دنیا میں بھی ہے۔ تیسرا البتہ جو ہے اس میں ابھی کچھ ہم تھوڑا بہت ریلیکسٹنس شو کر رہے ہیں، لیکن بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ این جی اوز کو جو دیے جا رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ تیسرا سوال آپ کا جو ہے میرا خیال ہے کہ میں نے کور کر لیا ہے، ویلیوز اینڈ انسٹیٹیوشنز آف ویسٹرن سویلائزیشن۔ ویلیوز بھی سامنے آ گئیں، انسٹیٹیوشنز بھی سامنے آ گئیں۔ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن بینک، باقی یہ ہے کہ جو بھی ایک فری سیکس، یہ ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ Why did Western civilization become so powerful؟ اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں۔ نمبر 1، ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو ٹیکنیکل طاقت تھی اس کا مقابلہ کرنے والے دنیا میں کوئی تھے ہی نہیں۔ There was no match۔
نمبر دو یہ کہ یہ ذرا نیسنٹ ہیومن پوٹینشل تھا، اور یہ ایک فلسفہ ہے ہسٹری کا، فلاسفی آف ہسٹری، کہ ایک قوم اٹھتی ہے، پوری قوت کو پہنچتی ہے، جوان ہوتی ہے، پھر ادھیڑ ہوتی ہے، اور پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر مر جاتی ہے۔ یہ قومیں ابھری، یہ اپنے ان ڈارک ایجز سے نکل کر آئیں، جو وحشت کا دور تھا اور وحشیانہ جو انداز ان کا تھا اس سے نکل کر آئیں۔ تو ان کے اندر ایک طاقت تھی، نیسنٹ پوٹینشل جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ اسپینگلر کا ویو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نیشنز اینڈ سویلائزیشنز وہ پیدا ہوتی ہیں، پھر بچپنا لڑکپن آتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد ادھیڑ ابھر آتی ہے، اس کے بعد وہ بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے۔ تو یہ تہذیب ابھی ویسے اپنی جوانی سے گزر آئی ہے، یہ اگر کھڑی ہے تو ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے، اپنی تہذیب کے بل پر نہیں، اپنی طاقت ٹیکنالوجی، جو کچھ ہتھیار نیا میدان میں لے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں روس کو بھگانے والا، ویسے تو کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں اور صحیح بھی ہے، کہ جو جذبہ شہادت تھا یہ افغانوں کے اندر، اور وہ غلام رہنا نہیں جانتے تھے، لہذا انہوں نے جانیں دے کر، لیکن پھر یہ کہ ان کو یوز کیا امریکہ نے، ہتھیار بے پناہ، ڈالرز ٹرنک کے ٹرنک بھرے ہوئے آتے تھے، ان میں سے اس بہتی گنگا میں ہمارے جرنیلوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں، اور کروڑوں اربوں جو ڈالر ہے کمائے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے بیٹے جو ہیں، بڑے جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بن کر آ گئے ہیں۔ کہاں سے آ گئے، کہاں سے پیسہ آ گیا؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکلوں پر گھوما کرتے تھے۔ بہرحال اس میں آخری فیصلہ کن ہتھیار کون سا تھا؟ سٹنگر میزائل۔ روس بھاگا ہے صرف سٹنگر میزائل کی وجہ سے۔ یہ میزائل کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر آیا، گن شپ ہیلی کاپٹر سب سے بڑا ہتھیار تھا رشیا کا، اور اسے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ ایسے بھی وہ بم لے آیا تھا کہ اگر جو بم آ کر پھٹے گا پہاڑ کے اوپر لگے گا، وہ پھٹے گا نہیں، بلکہ اس کا برما چلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ اس کو کھودتے ہوئے اندر پہنچ جائے گا، جہاں جا کر خلا آئے گا تب پھٹے گا، یعنی جہاں غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے افغان مجاہدین وہاں جا کر پھٹے گا۔ یہ ہتھیار روس کے پاس تھا، لیکن سٹنگر میزائل اس کا علاج ہی کوئی نہیں، وہ تو پیچھا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے میزائل پھینکا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں گیا تو گیا، نہیں، بلکہ وہ جائے گا، وہ ہیٹ کے ساتھ ساتھ جدھر جدھر وہ جہاز جا رہا ہے یا جدھر جدھر ہیلی کاپٹر جا رہا ہے وہ جائے گا، جا کے ہٹ کرے گا، اسے بھاگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار کے اندر جو نیا ہتھیار لے کر آیا تھا امریکہ، ایک تو یہ کہ اس کے جو جائنٹ بامبرز تھے، جو جہاز آئے تھے، اور جس طرح اس نے وہاں ان کی ساری کی ساری کمیونیکیشن کو جیم کیا، یہ سب ٹیکنالوجی تھی نا۔ لیکن وہ اسکڈ میزائل لے کر بیٹھا ہوا تھا صدام حسین، اس کا خیال تھا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں یہاں سے تل ابیب کو اڑا سکتا ہوں۔ اسکڈ میزائل کا توڑ امریکہ لا کر اس نے دے دیا اسرائیل کو، جو اس کو کہتے ہیں پیٹریوٹ میزائلز، کہ اگر کوئی میزائل آ رہا ہوگا تو یہ راستے ہی میں اس سے ٹکرائے گا، اور ہوا ہی میں وہ دونوں میزائل جو ہے ایکسپلوڈ ہو جائیں گے۔ اسکڈ میزائل کا علاج نکال دیا۔ اب پتہ نہیں اور کیا کیا ہتھیار ان کے پاس ہے، لیکن اس وقت ان کی تہذیب، اگر کہیں اسے تہذیب، ورنہ تو واقعہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ جو پروفیسی کہہ لیجئے اقبال کی طرف سے جو پیشن گوئی تھی 100% پوری ہو چکی ہے، تہذیب مغربی مر چکی ہے، یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ایک عصا کے ٹیک لگا کر کھڑے رہے، اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، جان نکل گئی، لیکن کھڑے رہے، وہ لاش کھڑی رہی، یہاں تک کہ دیمک نے چٹ کیا ہے عصا کو، عصا گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گری ہے۔ اسی طرح دیمک چٹ کر چکی ہے اس تہذیب کو، جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ دس از دیئر سویلائزیشن۔ اور شادی کے لیے کئی مرتبہ بش نے تقریر ہے کہ شادی کرو، شادی کرو، کوئی شادی کرنے کو تیار، وائی خامخواہ اس بندھن میں بندھے ہم؟ عورت کو لاکھ ضرورت ہے، اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے، بچے بھی ہوتے رہیں گے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دی میرج ڈاکومنٹ، وائی شوڈ آئی؟ یہ ہے تہذیب۔ تو تہذیب مر چکی ہے،
ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے. تو وائی ڈڈ ویسٹرن سویلائزیشن بیکم سو پاورفل؟ اس کا جواب آ گیا. ہاؤ ادر سویلائزیشن ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج. اصل میں اس کے ضمن میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا. ہنٹنگٹن نے جو کلیش آف سویلائزیشن میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل 8 تہذیبیں ہیں. بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی، جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے، تاریخ کا، فلسفہ تاریخ کا ماہر. اس نے گنوایا ہے 20 سویلائزیشن دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، 12 مر چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. اب موہنجو دڑو کی بھی تو کوئی سویلائزیشن ہوگی نا. آخر عراق کے اندر نبوکڈنیزر کے دور کی بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کی بھی سویلائزیشن تھی نا. تو 12 تو ختم ہو چکی ہیں، 8 موجود ہیں. ان میں سے 6 ہمارے ساتھ 5 کمپیٹیبل ہیں. ایک ہماری اپنی تہذیب اور 5 اور یہ کمپیٹیبل ہیں. ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. مثلا سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین سویلائزیشن. معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے، وہی ناچ گانا، رقص و سرود، شراب نوشی، یہ وہ سب کچھ، بے حیائی جو بھی تھا. ان کے ہاں شادی کا بندھن تھا، عورت کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 6 ہیں سویلائزیشنز، ان میں سے 5 کو تو 7 سویلائزیشن جو مزید ہیں، ہماری ایک اور 6 اور 2، ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایسیمولیٹ نہیں ہو سکتی. ایک مسلم سویلائزیشن آف دی مسلمس، اسلامک سویلائزیشن، اور دوسرے ہے کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. اچھا، یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے. میرا مطالعہ نہیں ہے، نہ میں چین گیا ہوں، نہ مجھے وہاں کے حالات معلوم ہیں. البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی اس کے بعد ہی کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص، اور وہ تھا ریوائول آف کنفیوشس ان چائنا. تو کنفیوشنزم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو رہا ہے. ان 2 کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دے آر ہارڈ نٹس ٹو کریک. باقی 5 تہذیبیں جو ہیں یا 6 تہذیبیں جو ہیں، 5 کہنا چاہیے کیونکہ 6ٹھی تو ان کی اپنی ہے اور 2 یہ ہیں، تو 8 کل تہذیبیں ہیں. تو یہ ریئیکشن ہے کہ باقی تہذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے. تہذیب کے حوالے سے اگر کسی درجے میں مقابلہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن وہ بھی صرف 3rd لیول پر. ریاست کی سطح پر سیکولرزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے. انٹرسٹ بینکنگ کی بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے. صرف جو لوور اسٹیٹم ہے، دی لوور اسٹیٹم آف سوسائٹی، یہ شرم حیا، کوئی شادی بیاہ کے معاملات، کوئی جو ہے عصمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت، اور یہ کہ خاندان کی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے، خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں، اور اس میں صرف مسلمانوں نے ریزسٹ کیا ہے. باقی دنیا میں کسی اور سویلائزیشن نے میری معلومات کی حد تک ریزسٹ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے چونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں. اب تو مجھے خیر 5 سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا. 9/11 کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ جو ہے تہذیب، اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے. بالکل فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے. شادی کے واعظ کہتا رہا ہے بش، لیکن شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں. اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے؟ جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا. وہاں چینی گئے ہیں، وہاں کورینز گئے ہیں، وہاں ویتنامیز گئے ہیں، وہاں انڈینز گئے ہیں، بے شمار گئے. بلکہ جو 100 سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بالکل ضم ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب میں مدغم ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ اب جو 1970 کے بعد جو ایک امیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں، یہ ہمیں مکس نہیں ہوتے. ہماری پارٹیز میں نہیں آتے کہ شراب نہیں پینی ہے، ہمارے اور سوشل فنکشنز ہوتے ہیں وہ مکسڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے. انہوں نے اپنے اسلامک سینٹرز بنا لیے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں. یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے. ہاؤ ادر سویلائزیشن ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا.
ہاؤ مسلم ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. دو چیزیں 100% قبول کر چکے ہیں، اور تیسری چیز کے لیے اب جو جد و جہد ہو رہی ہے، ایک ہی حکم اور ایک ہی آرڈیننس، اور 30% عورتیں گھروں سے نکل کر آ کر اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئی. یہ مکسڈ جو ہے ایک ثقافت پیدا کرنے کا سب سے بڑا کام تھا، اور سب سے بڑا جرم ہے میرے نزدیک مذہبی جماعتوں کا، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا. ان کی گھٹی میں انتخابات پڑے ہوئے، گھٹی کے اندر خدر یہ تھا کہ اگر رجسٹ کرے گے تو انتخاب نہیں کرائے گا یہ. اور نظر آ رہی تھی کچھ جیسے بلی کو جو ہے خواب میں نظر آتے ہیں چھیچڑے لٹکے ہوئے، ایسے ہی انہیں وہ اپنے یہ سارے جو بھی ان کو حاصل ہیں مراعات وہ نظر آ رہی تھی، لہٰذا کسی نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ڈیموکریسی کا باپ امریکہ ہے، وہاں ایسا ہے. پہلی مرتبہ کہتے ہیں 16% عورتیں جو ہیں وہاں کی جو کانگریس کے اندر ہو گئی ہیں فار دی فرسٹ ٹائم. 33% کا کیا سوال، بھارت میں کہاں ہے؟ اور وہ عورتیں جو ہیں ان کی کوئی فکسڈ کوٹا نہیں ہے وہاں پر. ہاں کوئی عورت ہے وہ اپنا الیکشن لڑتی ہے، ہمارے ہاں بے نظیر لڑتی رہی ہیں، یہ عابدہ امام جو ہیں وہ لڑتی رہی ہیں، عورتیں لڑتی رہی ہیں. شاید تہمینہ دولتانہ نے بھی لڑا ہوگا، اللہ عالم. لیکن یہ کہ وہ اپنے مقابلہ کر کے سامنے آتے تھے، یہ نہیں تھا کہ اب جو ہے پروونشل اسمبلی کے ممبرز بیٹھے ہوئے وہ عورتوں کو جو ہے وہ 33% عورتوں کو نامینیٹ کریں گے، اور اب ان کے جو بھی انٹرسٹ ہوں گے اس سے وہ خود کیا حاصل کرنا چاہیں گے اس کا آپ اندازہ کر لیجیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. Why have Muslims failed in their response to the West? ہماری فیلیور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، میں ایک تو بیان کروں گا وہ اسپینگلر کا پوائنٹ آف ویو. تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں، اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں. 12 تہذیبیں ٹوائنبی کے نزدیک ختم ہو چکی ہیں. ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو موومنٹ تھی، اپر موومنٹ، وہ عربوں کی زیر قیادت تھی. عرب قوم، نیسنٹ پوٹینشل فرام دی ڈیزرٹ ایریا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. بندہ صحرائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے ڈکلائن شروع ہو گیا، اب ملوکیت آ گئی، وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا. لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر گئے. ان کی موت کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. پہلے کروسیڈرز نے آ کر ان کی جو ہے پٹائی کی، لاکھوں کو قتل کیا ہے. یہ جب 1099 میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے، تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں یروشلم کی گلیوں کے اندر. اور یہ لکھنے والے ویسٹرن جو ہیں آتھرز ہیں، انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے، اور شرما کر بات لکھ رہے ہیں. حقیقت کو لکھا ضرور ہے انہوں نے. اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. ناٹ لیکس، نوٹ اٹ، لٹرلی کروڑوں. پوری خارزم شاہ کی حکومت عظیم ترین، دی گریٹر خراسان، دی خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، ختم. ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھینک دیے، صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے، ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو، اس کے اوپر تخت جمایا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پہ بیٹھ کے شراب پی. This happened in the 13th century of Christian era. 1258 میں فال آف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی. قومیں رہتی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی. اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی، مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہو گیا، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد 4 عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں، کون تھے یہ؟ خاص طور پر مغل، ترکان تیموری، یہ ترک تھے.
ایران میں ترکان صفوی، دی صفوید ٹرکس، پھر دی سلجوق ٹرکس مڈل ایسٹ کے اندر سلجوقی، اور اناطولیہ سے جو ایشیا مائنر سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں، پھر آٹومان ٹرکس. تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرقی حصہ پورا فتح کیا. ویانا کی سیج تک گئے ہیں، وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے. جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے، تقریباً 200 میل رہ گیا تھا پیرس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا انتقال تو 632 میں ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے 732 میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر. اسی طرح ویانا کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ، تو وہاں سے بیکورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے. لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیر نگی رہا ہے. 400 برس تک خلافت بھی ان کے پاس رہی. پھر ڈاؤن فال آ گیا. اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوئسٹ ایب پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوئسٹ ایب شروع ہوا ہے 1924 سے. 1924 میں خلافت ختم، صرف ایک سمبل تھا، اے سمبل آف مسلم یونٹی، ختم. اور سن 14 سے 18 تک کی جو جنگ تھی، اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی سرفیس آف دی ارتھ، اور ایٹ لیسٹ آئی کین سے فرام دی میپ آف دی ورلڈ. زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا، لیکن یہ کہ بھارت آٹومان امپائر کہاں تھی یہ آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کہاں بتائیے ذرا نقشے کے اندر کہاں تھی؟ ختم. حصے بکھرے ہو گئے عالم اسلام کے. بغاوت کروائی تھی ترکوں کے خلاف اربوں سے. کرنل لارنس، اس نے جو بغاوت کروائی ہے، یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا، اس کا پردادا جو تھا، اس نے بغاوت کی تھی اور ترکوں کو ذبح کیا تھا، ترکوں کو قتل کیا تھا. حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو، اس لیے کہ قلعہ موجود تھا. جو لوگ، اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ، جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر، تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے، اور پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ ابھی تک موجود تھا. وہ وہاں موجود تھے، توپیں موجود تھیں، وہ توپیں چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا. ان کی نگاہوں کے سامنے ترک جو ہے فوجی وہاں پر ذبح کیے جاتے تھے. اور وعدہ کیا تھا؟ ہم تمہیں آزادی دیں گے. ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ آزادی کیا دی؟ سب حصے بکھرے کر لیے. عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، فلسطین کا بھی مینڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، الجزائر فرانس کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ، موریٹانیہ اسپین کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوئسٹ ایب تھا. تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے 2 عروج دیکھنے کے بعد، پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس. اب یہ دونوں نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے جو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے. اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری. مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں کھد گئی. مسلمان تو ہم رہ گئے، مومن نہیں رہے. وہ جو پرسنل کنوکشن ہوتی، یقین، جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یقین نہیں رہا. یقین کہاں ہے؟ وی ہیو اونلی اے ریشیل کریڈ. یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا ہے. وی آر مسلمز اونلی بیکاز وی ور بورن آف مسلم پیرنٹس، دیٹس آل. Do we really believe in Allah? Do we really believe He is all powerful? Do we really believe He is present everywhere? Do we really believe in the life hereafter? That it is the real life and it is the eternal life. Do we believe? جانبداری نہ کیجیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے. اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دینی ذوق ہے، مزاج ہے، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں یہاں. آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور چاہے وہ عوام الناس ہیں. ایمان کہاں ہے؟ اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجئے. اس کی تشخیص کی تھی 20ویں صدی عیسوی کے مفکر اعظم
قرآن سے دوری، قرآن کو بند کر دو، انہیں علم کلام میں الجھا دو، انہیں تصوف میں مگن کر دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ قرآن کو بند کر لو، ورنہ قرآن میں تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف بات سامنے آئے گی، بادشاہت کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف، لہذا اس کو بند کر دو۔ اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریئر لگا دیا کہ عربی رک گئی۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت سے نوٹ کر لیجئے۔ عربین پیننسولا یوں چلتا ہے، نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بحر قلزم آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی عرب ورلڈ ہے، عراق عرب اور شام عرب، اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ۔ یہ جزیرہ نما عرب جو ہے الجزیرہ ہے۔ یہاں سے اسلام نکلا، مسلمان نکلے، فتوحات شمال میں تو خیر کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا، زیادہ آگے جا نہیں سکتے تھے، مغرب میں پھیلا، مشرق میں پھیلا، فتوحات تو دونوں طرف یکساں ہوئیں، لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی، صرف ویسٹ میں ہوئی، چونکہ شمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا، وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں، وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں، نہ کوئی فلسفہ تھا، نہ کوئی ادب تھا، لہذا ویکوم تھا، اس ویکوم کو عربی نے آ کر کیپچر کیا، اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے۔ کیسے ہو گئی؟ That was due to that vacuum of culture۔ عرب آ کر چھا گئے، ان کی تہذیب چھا گئی، ان کی زبان چھا گئی، اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے۔ مشرق کی طرف جب بڑھے ہیں، عراق سے نکل کر، شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف، عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف، جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کی زبان تھی، اس کا لٹریچر تھا، اس کی شاعری تھی، اس کا فلسفہ تھا، لہذا کلچرلی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا، پولیٹیکلی فتح کیا ہے، اور اس کے بعد ٹیکس آ گئے، انہوں نے بھی پرشین اختیار کیے۔ ہمارے ہاں جو 800 برس حکومت رہی ہے تو پرشین واز دی آفیشیل لینگویج، ناٹ عربک۔ عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے، اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے، وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں، اس لیے کہ 3 عہدوں کے لیے آدمی درکار تھے، سول سروس تھی یہ ان کی مسلمان حکومتوں کی، کہ انہیں قاضی چاہیے، میجسٹریٹس، دے مسٹ بی ایکسپرٹ ان لا، مفتی چاہیے، یورس کنسلٹنٹس، مفتی، اور خطیب چاہیے جامع مسجدوں کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا، ایک تعلیمی نظام، اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے، سارا زور فقہ پر ہے، لہذا یہاں پر عربی آئی ہی نہیں، قرآن مجید سے ہمارا تعارف ہوا ہی نہیں۔ یہ تو آج سے تقریباً سمجھیے کہ 300 برس پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو کھولا ہے، فارسی میں ترجمہ کیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور مولویوں نے فساد کھڑا کر دیا تھا، انہیں جرم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ ان کو قتل کرانے کے لیے ولایتی بلا لیے گئے تھے۔ ولایتی کون ہے؟ افغان، ایک دوسرا چونکہ ملک تھا نا، یہ ولایت تھا، یہ افغانستان جو ہے یہ ولایت تھا۔ تو جیسے کہیں سے ہمارے ہاں مکرانی جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ مشہور تھے کراچی میں، مکرانی کی شکل دیکھ کر آدمی ڈرتا تھا، اس طرح یہ افغانی جب آتے تھے ولایتی، تو ولایتی بلا لیے گئے تھے کرائے کے قاتل، اور مسجد فتح پوری جو جہاں سے کہ شروع ہوتا ہے ان کا جو کون سا ہے، چاندنی چوک، وہاں اس کے سرے کے اوپر جو فتح پوری مسجد ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد حدیث کا درس دیتے تھے شاہ صاحب، اور طے یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو قتل کر دیں گے وہ پٹھان جو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اللہ نے ان کی ایسا روب ان کے اندر پیدا کر دیا، دہشت پیدا ہو گئی ان کے اندر، ان کے ہاتھ نہیں اٹھے، ادروائز ہی وڈ ہیو بین کٹلڈ۔ تو قرآن کھولا ہے کچھ تھوڑا سا۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنے کو غلط کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے تبلیغی جماعت کی، 15 لاکھ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ قرآن پڑھو اور ثواب لو، باقی مسئلہ پوچھنا مولوی سے پوچھو، تم کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ تم قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں
تو آپ گمراہ ہوں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کی یہ شان قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک حد تک ان کی بات صحیح ہے، لیکن اگر اس خطرے سے آپ قرآن کو بند رکھیں گے تو قرآن ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر دوبارہ اسلام زندہ ہوگا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ What is the role of Pakistan in crafting this answer? What is، بس میں غلط سمجھوں گا، what was۔ اب وہ رول تقریباً ختم ہو چکا ہے، پاکستان حقیقت میں ایک فیلڈ سٹیٹ ہے آئیڈیولوجیکلی۔ پاکستان کا خواب دیکھا تھا کس نے؟ اقبال نے۔ اور کیا تھا اس کے سامنے؟ اس نے ایک تو سن 30 کے اپنے خطبے میں پیشن گوئی کی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ ابھی مشرقی پاکستان کا تصور اقبال کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ An independent Muslim state in the north west of India، اور کہا تھا ڈیسٹنی ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور نمبر 2 بات کیا کہی تھی؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے، ظاہر بات ہے خلافت راشدہ تو 30 برس تھی کل، پھر تو بنو امیہ کا دور ہے 90 برس، پھر بنو عباس ہیں 500 برس، پھر تو شہنشاہ ہیں۔ تو دنیا تو اسلام کو ان سے سمجھتی ہے نا، لہذا اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں عرب امپیریلزم کے دور میں، انہیں ہم ہٹائیں اور صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ That was the idea which was floated by Allama Iqbal in his presidential address of 30th of December 1930۔ یہ تھا اصل میں، اور چونکہ قائد اعظم اس وقت تک وہ قائد اعظم تھے بھی نہیں، مسٹر جناح تھے وہ ہندوستان کے حالات سے انتہائی مایوس ہو کر، سیاست سے کنارہ کش ہو کر جا کر انگلستان میں کوٹھی خرید کر اور لیگل پریکٹس اپنی شروع کر چکے تھے۔ ورنہ انہوں نے انتہائی کوشش کی تھی کہ ہندو کسی طریقے سے کسی ایسے فارمولے پر ایگری کر جائیں جس سے مسلمانوں کو تحفظ مل سکے آزادی کے بعد، ان کا تشخص برقرار رہے، ان کے سیاسی، معاشرتی، دینی، لسانی حقوق جو ہیں وہ قائم رہے۔ لیکن یہ کہ ہوا کیا؟ اگرچہ ہندوؤں نے خطاب دیا، ہی از دی ایمبیسڈر آف پیس، یہ سفیر اتحاد ہے محمد علی جناح، لیکن محمد علی جناح پھر مایوس ہو کر جا کر بیٹھے ہیں۔ تو ایس ایم اکرام صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر، 3 کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں۔ وہ اس وقت پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں، یہ 1930 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ آئے ملنے کے لیے، محمد علی جناح صاحب سے انہوں نے کہا، جناح صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ آئے؟ مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو جناح صاحب نے جواب دیا، ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو تو ناقابل اصلاح ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے صبح جو بات مجھ سے کرتا ہے شام تک گورنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا۔ اب میں کیا کروں؟ ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں؟ لیکن علامہ اقبال نے ایک انجیکشن لگایا تھا 1930 کے اپنے خطبے میں، دوسرا انجیکشن 1932 میں جا کر لندن میں لگایا ہے۔ تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال گئے، محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملاقاتوں میں یہی آئیڈیل ان کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد جو واپس آئے ہیں محمد علی جناح، اور پھر انہوں نے 10 سال 1937 سے لے کر 1947 تک جو اسلام کا راگ الاپا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارے اصول، ہمارا دستور، کیا پوچھتے ہو مجھ سے دستور کیا ہوگا پاکستان کا؟ پاکستان کا دستور تو 1400 برس پہلے سے طے ہے۔ یہ جو راگ الاپا ہے، بلکہ میں نے ایک دفعہ استعمال کیا تھا لفظ کہ قوالی گائی ہے اسلام کی، اس پر ہم ایک کتاب مرتب کر کے انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گی، لیکن لوگ بھول گئے۔ وہ ایک تقریر جو ہے 11 اگست 1947 کی اس کو تو ایک جملے کو لیے پھرتے ہیں، لیکن یہ کہ پورے 10 برس، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی 1.5 برس جو اور مزید انہیں ملا ہے، جتنی تقریر انہوں نے کی ہے، اسلام کا نظام یہاں ہم نے اسلام کا قائم کرنا، یہ تھا رول جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ We have utterly failed۔
ظاہر بات ہے پاکستان کی بنیاد نسل پر نہیں ہے، رنگ پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے۔ نیشنلزم دنیا میں ان تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ تو اس مسلم نیشن ہوڈ، ہم جو ہیں ہم وطن کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، نسل کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، ہم زبان کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، بلکہ ہماری قومیت جو ہے وہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کی بنیاد پر ہے۔ یہی تھا نا جو راگ الاپا تھا، یہ ہے جو رول پاکستان کے لیے تھا، لیکن ہم اس رول کو ختم کر چکے ہیں، بلکہ اس رول کو رول بیک کر چکے ہیں، وہ ختم ہو چکا۔ اس لیے اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو، شاید کہ کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کہ ان جماعتوں کو جو انتخابی الیکشن کے اندر، سیاست کے اندر اس کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی ہیں، شاید کہ ہوش آ جائے کہ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کے لیے کام کرنے کا، شاید کہ وہ اس کے لیے ایک عوامی انقلابی تحریک اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، شاید کہہ رہا ہوں، شاید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بہرحال اگر ہو جائے تو اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، اس کا رحم ہوگا، اس کی معافی ہوگی، اس کا درگزر کرنے کا معاملہ ہوگا، لیکن بحالات موجودہ گیون فیکٹس آن دی گراؤنڈز جو ہیں اس میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو وٹ از دی رول آف پاکستان ان کرافٹنگ دس آنسر؟ تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، وٹ واز دی رول آف پاکستان، جو کہ ہم تقریباً کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اگر پاکستانی مسلمان ایک قوم ہوتے تو کالا باغ ڈیم کبھی کا بن چکا ہوتا۔ دے آر ناٹ ون نیشن۔ سندھی کسی شکل میں مر جائیں گے، جانے دے دیں گے، لیکن کبھی گوارا نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، نام سننے کو تیار نہیں، کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں۔ ہمارا یہ کمانڈو پریزیڈنٹ جو ہے، اس نے بڑی جرت سے کام لیا تھا، سندھ میں جا کے جلسے کیے، سندھ میں جا کے لوگوں سے گفتگویں کی، ڈائلاگ کیے، سب کچھ کیا، اور کہتا بنے گا، لازماً بنے گا، لازماً بنے گا، لیکن دین he had to retrace his steps۔ اب کہاں ہے، کہاں ذکر ہے؟ کہتے ہیں 2016 تک ہم کالا باغ ڈیم سمیت سب ڈیم بنا لیں گے، لیکن کہاں، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور 2016 تک پاکستان پہنچتا بھی ہے کہ نہیں، ورنہ رینڈ کارپوریشن اور دوسرے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ 2012 کے بعد پاکستان کا وجود نہیں ہوگا، یا میکسیمم 2020 تک، 2020، اس کے بعد پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بلکنائزیشن کی پیشن گوئی ہے کہ 6 حصوں میں پاکستان تقسیم ہو چکے گا۔ بلکنائزیشن، صرف تھوڑا سا پنجاب اور تھوڑا سا سندھ رہ جائے گا پاکستان، باقی بلوچستان آزاد ہوگا، پختون علاقہ سارا کا سارا، اب تو نقشہ انہوں نے بھیج دیا ہے، آپ نے پڑھا ہی ہوگا اخبارات کے اندر، جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے جو اب مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ جو ان کے پیش نظر ہے، وہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ اللہ کے پیش نظر کیا ہے یہ وہ جانتا ہے، ہوگا کیا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ان کا جو نقشہ ہے وہ تو یہ ہے۔ پاکستان کی پختون بیلٹ سارا NWFP، اور بلوچستان کے اندر بھی پختون حصہ جو ہے یہ افغانستان کو دے دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات لے کر انہیں جمع کر کے اور انڈین کشمیر کے ساتھ ملا کر یہ ایک آزاد کشمیر ہوگا، انڈیپینڈنٹ گریٹر کشمیر۔ کراچی اور اس کے ملحقہ علاقے جو ہیں یہ جناح پور یا لیاقت آباد بن جائیں گے، باقی رہ جائے گا تھوڑا سا حصہ جو ہے پنجاب کا اور تھوڑا سا سندھ کا، اللہ خیر سکتا، یہ پاکستان ہوگا۔ اور یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگی کہ اس کا بھی وجود نہیں رہے گا، نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، جیسے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں آٹومان امپائر کا نام و نشان مٹ گیا، اور پچھلی صدی کے آخر میں USSR کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اس ملک کا بھی ہو جائے، واللہ عالم، لیکن ہمیں اللہ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اس منزل کو دوبارہ مستحضر کر کے اور کوئی عوامی اور انقلابی تحریک شروع کرنی چاہیے۔ واٹ از دی سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آئیڈیالوجی کیا تھی؟ وہ یہ تھی، کس لیے ملک لیا، کس لیے لاکھوں جانیں جو ہے وہ تلف کروائیں، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے، not in thousands, lakhs، ہزارہا مسلمان عورتیں ریپ ہوئیں یا وہیں پر رہ گئیں، روک لیا گیا ان کو۔ اور mid 50s جو تھی، 1950s کے درمیان میں
انڈیا کا اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ایبڈکٹڈ ویمن ہیں، جو انڈین پنجاب کے اندر مسلمان ہیں اور جو پاکستانی پنجاب ہے اس میں ہندو اور سکھ ہیں، ان کی بازیابی کی جائے اور انہیں واپس کروایا جائے، مسلمانوں کو لایا جائے ویسٹ پنجاب، اور جو ہندو اور سکھ عورتیں ادھر رہ گئی ہیں یا رکھ لی گئی ہیں انہیں وہاں پہ بھیجا جائے۔ تو اس ٹیم کے اندر کام کرنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا تھا، میں اس وقت میڈیکل کالج میں طالب علم تھا، کہ بہت سی مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا، اور کیسی عمدہ باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ انہوں نے نمبر ایک تو یہ کہا، اب آئے ہو ہمیں لینے کے لیے، جبکہ یہاں ہمارے 2 3 بچے ہو چکے ہیں۔ عورت کے لیے تو بچہ اس کی جان ہے، اور اس سے بھی زیادہ بٹر ٹروتھ، تمہارے ہاں ہمیں اب قبول کون کرے گا؟ کوئی ہم سے شادی کرنا پسند کرے گا؟ وہاں کیا کریں گے ہم؟ کیا لیں گے وہاں جا کر؟ لیں گے کیا؟ اس کاسٹ پر یہ پاکستان بنایا تھا۔ آج تک حاصل کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی برلا اور ٹاٹا نہیں تھے، اب برلاؤں کے باپ ہم نے پیدا کر دیے، ٹاٹاؤں کے باپ پیدا کر دیے۔ جاگیرداری انڈیا میں فوراً ختم کی گئی اور یہاں ابھی تک برقرار ہے، قائم ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جاگیرداروں نے پاکستان بنوایا، اسلام کے نام پر زمینداری، ایبسنٹی لینڈ لارڈزم، اور یہ سارا جو ہے مزارعت اور یہ غیر حاضر زمینداری، یہ سارا نظام جو ہے اسلام کے نام پر چل رہا ہے۔ بہرحال، what is the significance of the ideology of Pakistan? How shall we prepare ourselves for the challenge? اس کے لیے میں نے مفصل تقریریں کی ہوئی ہیں۔ ایک لفظ ہے توبہ، لیکن توبہ 2 لیولز پر۔ ایک انڈیویجول لیول پر توبہ، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن اس توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو، جو چیز خلاف اسلام ہے نکال دو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے، سوال بکواس۔ آپ توبہ کی تسبیحاں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گی۔ حج کرائیں گے، 2 4 4 6 6 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جاتے ویسے ہی واپس آتے ہیں۔ جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے، آتے ہی فوراً دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر پہ تو اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو۔ اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی ہیں تو تم مر جاؤ۔ حضور کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہ، کہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطن الارض خیر لکم من ظہرہا، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے، کہ پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا۔ اپنی ذات پر، اپنی معاشرت پر، اپنی معیشت پر۔ پاکستان میں تو ابھی تک کوئی اتا ترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقع جو ہے زبردستی اتروایا ہو۔ جنہوں نے اتارا خود اتارا بھائی۔ 4 پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو گیا۔ پہلے برقع اترا، چادر آئی، چادر بھی پھر اوڑھنے کی شکل میں رہ گئی، اب جو ہے قمیضیں بھی جو ہے ٹائٹ۔ اب تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں آپ سے؟ کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو، اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی کو، 2 چیزوں کو ترقی ہوئی۔ This is all that we have got۔ تو یہ تلخ حقیقت ہے۔ توبہ افراد کریں، جو توبہ کر لیں، صحیح معنی میں توبہ، کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فارغ کر دیں، اپنے گھروں میں جا کر شرعی پردہ نافذ کرو۔ نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ شریعت کس لیے دی گئی تھی؟ یہ سورہ نور کے اندر اتنے احکام آئے ہیں، سورہ احزاب کے اندر اتنے احکام آئے، کس لیے ہیں؟ تلاوت کرو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے اب کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا بڑھا رہے ہیں، کیا حرام نہیں ہے؟ ہمارے رگ و پے کے اندر حرام شرائط کیے ہوئے۔ تو پہلی بات کیا ہوگی؟ توبہ۔ لیکن توبہ اس عمل کے ساتھ توبہ، اور پھر باہم جڑ جائیں
کسی ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو، جس کے اخلاق پر، جس کے کردار پر، جس کی سیرت پر، جس کی دیانت پر، جس کی سنسیریٹی پر اعتماد ہو، بیعت کریں، جو تم حکم دو گے کریں گے۔ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی حکم دو گے تو نہیں مانیں گے۔ ود ان دی پیرامیٹرس آف دی شریعہ جو بھی آپ حکم دیں گے ہم کام کریں گے۔ مشورے دیں گے ہم، لیکن مشورہ رہے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صاحب ہماری گنتی زیادہ ہے، ہماری بات چلے گی، آپ کون ہوتے ہیں امیر صاحب، آپ گھر بیٹھے۔ نہیں، یہ مغربی جمہوریت ہے، یہ اسلامی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ تو ہے عوام کے کرنے کا کام کہ ایک انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت بنائے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے بنائی ہے، نیو رکھتی ہے، بنیادیں ہیں، اب کچھ تھوڑی تھوڑی تعمیر بھی اوپر ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اب آپ کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں، تو آپ اگر چاہیں تو تنظیم اسلامی کے بارے میں لٹریچر جو ہے وہ حاصل کیجئے، پڑھیے، اس کے لوگوں کے ساتھ ملیے، اس کے قریب جائیے، ان کے قائدین کے قریب جائیے، دیکھیے کہ سنسیریٹی کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اور دوسری توبہ حکومت کی سطح پر، وہ توبہ کیا؟ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، اس میں سے منافقت نکال کر باہر کر دیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ For all legal purposes he is a Muslim, but in reality he is kafir۔ all legal constitutional تقاضے اسلام کے ہمارے دستور میں پورے ہیں۔ محض ایک قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی اگر یہ لکھ دیا جائے کہ this will take precedence over the whole of the constitution، تقاضا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دفعہ 27 ہے، no legislation will be made repugnant to the Quran and the Sunnah، لیکن اس کو ٹائی اپ کر دیا گیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی CII، اس کے ساتھ آئیڈیالوجی، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، کہ یہ اب دیکھتے رہیں گے، یہ مشورہ دیتے رہیں گے، اس سے آگے دستور کچھ نہیں کہتا کہ ان کے مشوروں کا کیا ہوگا، وہ کہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں CII کے اندر، اور اس کے ان کے جو DA ہوتے ہیں، ان کو بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں وہ ٹھہرتے ہیں، ان کی جو رپورٹیں آتی ہیں، سفارشات آتی ہیں، وہ جا کر الماریوں میں ڈمپ ہو جاتی ہیں۔ کوئی اس کو آج تک کوئی جو ہے سفارش ان کی اسمبلی میں پیش تک نہیں ہوئی۔ تو حکومت یہ کرے کہ دستور کے اندر جو چور دروازے کہ پورا اسلام ہے لیکن بالفعل نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ یہ جو ہے غالب کا شعر ہے وحدت الوجود کے موضوع پر، کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، اور اسی میں ایک دوسرا شعر ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ تو اسلام ہے اور نہیں ہے، ایفیکٹو نہیں ہے، لیکن ہے پورا اسلام موجود۔ تو یہ توبہ سرکاری سطح پر ہو، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ دستور میں 19th امینڈمنٹ کا ایک مسودہ تیار کر کے شائع کیا، MMA کے لوگوں کو بھی دیا اور لوگوں کو دیا، کوئی بھی اسے لے کر اسمبلی میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ بہرحال یہ دو کام اگر ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے اس میں ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے دے عوامی سطح پر بھی، حکومت کی سطح پر بھی، تو شاید کہ حالات کا رخ بدل جائے، ورنہ مجھے تو تباہی نظر آ رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں کیجیے۔ جو بینکس ہیں جن کا عام کنونشنل بینکس ہیں یا مغربی طرز نظام سے، پاکستان میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فساد ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے۔ میزان بینک کا دعویٰ ہے کہ ربا فری ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ جی، یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو 10 روپے کا ہے، ایک مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا ہے۔ واٹ از دس 1 روپی؟ بتائیے نا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں 1 روپیہ اس پہ وہ چارج کر رہے ہیں، کیا چارج کیا ہے؟ وہ ان کا دعویٰ تو ہے کہ پروفٹ ہے۔ یہ پہلے سے طے شدہ پروفٹ کا نام سود ہے۔ کوئی بینک نہیں، سب یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یا وہ میزان ہو، الفلاح ہو، کوئی بھی ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ 2 مملکتیں وجود میں آئیں دنیا میں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ ہاؤ کم اسرائیل ہیز گون سو فار اور پاکستان از کمنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن؟ اس کی کیا وجہ ہے بیسک آپ کے نزدیک؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا۔ اصل میں پہلا سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے۔
مذہب کے نام پر صرف ایک مملکت وجود میں آئی اور وہ پاکستان ہے. اسرائیل مذہب کے نام پر نہیں قائم ہوا، وہ ایک ریشیل، بنی اسرائیل ایک نسلی عصبیت ہے، وہ ریشیسٹ گورنمنٹ ہے، ریشیسٹ اسٹیٹ ہے. وہاں پر بھی کوئی انہوں نے آ کر شریعت موسوی نافذ نہیں کی، نہیں، جیسے ہمارا حال ہے ویسے ان کا ہے، لیکن ریشیل ان کے درمیان جو ہے اتحاد وہ بہت مضبوط ہے، اس کے بل پر وہ چل رہے ہیں. اور نمبر دو، وہ چونکہ اعلی کار بن گئے امریکہ کا، یا امریکہ اعلی کار بن گیا ان کا، اٹ گوز بوتھ ویز، لہذا وہ ورلڈ جو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. پاکستان بھی اب تک اگر بچا تھا تو وہ امریکہ کی سپورٹ سے ہی بچا تھا. صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغربی تہذیبوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تو شروع ہو چکی ہے. آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے لیکچرز میں نے آپ کے سنے ہیں. تو اس وقت دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں. کیا ضروری ہے کہ یہ سارے 56-57 ممالک اسی یونائٹڈ نیشنز کے ممبر رہیں؟ اپنی یونائٹڈ نیشنز علیحدہ سے بنا کے ان کا مقابلہ کیا نہیں کر سکیں گے؟ پہلی بات تو آپ کے سوال میں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا. یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلم ممالک ہے. These are Muslim countries, none of them is Islamic, none of them. کوئی ملک دنیا میں اس وقت اسلامی نہیں ہے. باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھا خواب ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر عالم واقعہ میں آنی بہت مشکل ہے. پہلے دنیا بائی پولر تھی، تو کچھ مسلمان ممالک جو امریکہ کی گود میں تھے، کچھ روس کی گود میں تھے. اب یونی پولر ہو گئی ہے تو تقریباً تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی گود میں ہیں. اس سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے. ہاں، اگر آپ پاکستان میں انقلاب برپا کریں تو ایک تھوڑی سی جو ہے جھلک ایران نے دکھائی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تھی، اور ان کے جو اپنے پاس رکھ لیے تھے وہ جو کچھ لوگ جو اغوا کیے گئے تھے، کیا انہیں کہتے تھے، جو امریکن کچھ پرزنرز بنا لیے تھے، ان کو رہا کرنے سے انکار کیا تھا. اور امریکہ کا مشن بھی آیا تھا انہیں لینے کے لیے، اور بری طریقے سے برباد ہوا تھا. جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہی واقع ہو گیا تھا. تو جرأت، ہاں وہاں چونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا. میں اسے ٹوٹل اسلامی انقلاب نہیں مانتا، لیکن انقلاب تو تھا. بادشاہ کو بھگایا، اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی. تو چونکہ 20,000 سے یا 25,000 تک جانیں دے کر انقلاب برپا کیا تھا، لہذا ان میں جرأت تھی، کھڑے ہو گئے. آج بھی ایک ہی ملک ہے جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمدی نژاد جو ہے اس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے اس وقت، لیکن وہ ہے بات کر رہا ہے. واللہ عالم کیا بنے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خواب ہے، اس سے زیادہ نہیں. میں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ امت مسلمہ کی وحدت کا سب سے بڑا حدی خواں علامہ اقبال تھے، سب سے بڑے. لیکن انہوں نے بھی مان لیا تھا اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن میں، there is no one Muslim ummah present at this time. Instead we have a number of Muslim nations. وہ مسلم نیشنز جو ہیں وہ اب مسلم اسٹیٹس بن گئی ہیں. بس امت کہاں ہے؟ امہ 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 کس بلا کا نام ہے؟ کہاں ہے امہ؟ یہ آپ کے ذہن کا تصور ہے، اس کا کوئی وجود حقیقت میں نہیں ہے. امہ امام کے ساتھ ہوتا ہے. کون ہے امام تمہارا؟ امہ یا امو، امامت کرنا، امام، اسی سے لفظ امت بنا ہے. ایک آپ کا اگر کوئی سربراہ ہو پوری دنیا میں مسلمانوں کا، تب تو یہ امہ ہے، ورنہ امہ کہاں ہے؟ یہ تو مختلف قسم کی مختلف نسل کی بھیڑیں بکریاں ہیں جو علیحدہ علیحدہ جو ہے اپنے اپنے دربوں باڑوں کے اندر بند ہیں. جی، یہ جو کاروباری لوگ ہیں، جب کسی مال کی قیمت گرتی ہے تو وہ اس کو گرا کر بیچتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرانی قیمت پہ خریدا ہے، جب یہ مال نکل جائے گا، نیا آئے گا، تو پھر ہم نئی قیمت پہ، کم قیمت پہ دیں. تو کیا یہ بھی سود نہیں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو تجارت میں؟ اصل میں ایسا ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال روکنا چاہتا ہے تو اسے اس کا اختیار ہے، بشرطے کہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو مال. اگر مال مارکیٹ میں سرے سے اویلیبل نہ رہے، ہولڈنگ ہو جائے تو یہ حرام ہے. سود کا نہ آپ اطلاق کیجیے، اس پر ہولڈنگ ہے. ہولڈنگ جو ہے احتکار حرام ہے.
ویسے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے اسٹور کے اندر اتنے ہزار من جو ہے گندم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بازار میں گندم اویلیبل نہیں ہے، بازار میں گندم مل رہی ہے، اس وقت تک اسے آپ احتکار نہیں کہیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر گندم نہ مل رہی ہو اور آپ روک کر بیٹھے رہے تو یہ احتکار ہے اور یہ حرام ہے. جی یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو میں نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے امت، کہاں ہے امہ، تو پھر آپ کا اپنا جو نظریہ خلافت ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب یہاں نہ کو امت نہ ہو؟ بالفعل تو نہیں ہے نا، اس کو تو قائم کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے جنہوں نے دعوت شروع کی. He was all alone. کوئی امت تو نہیں تھی. He created an ummah جو ایک جماعت کی شکل میں تھی پہلے. حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون فان حزب اللہ هم الغالبون. اس حزب اللہ نے قربانیاں دیں، جانیں دیں، گھر بار چھوڑے، سب کچھ کیا، تکلیفیں سہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، انقلاب برپا ہو گیا، پھر وہ امت پھیل گئی تو امت بن گئی. ورنہ آج کہاں ہے؟ آج تو امت نہیں ہے. آج آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی امت، پھر اسی طرز پر دعوت، اسی انقلاب کی دعوت، اسی ایمان کی دعوت، اسی بنیاد پر جماعت، بیعت کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ وہ جد و جہد کر کے، قربانیاں دے کر، جانیں دے کر انقلاب برپا کر. تو دیٹ ول بی دی بگننگ آف اے نیو مسلم امہ. نہیں 56-57 صدی پہ ہوں کیا ہوگا؟ اصل میں آپ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں، یہاں تو سوال کرنے کا موقع ہے. 56-57 نہیں ہوں گے. اگر کسی ایک جگہ پر بھی وہ قائم ہو گیا، فرض کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، تو خود بخود دوسرے لوگ جو ہیں اس کو قبول کریں گے، مرج کریں گے. یہ اگر ایک جگہ بھی ہو جائے، صحیح اسلامی نظام ہو، وہ دھوکہ نہ ہو. یہ نہ ہو ضیاء الحق والی زکوٰۃ کہ سود میں سے کچھ فیصد کاٹ لیا، زکوٰۃ کا نام رکھ دیا اس کا، یہ زکوٰۃ نہ ہو. یہ شریعت کورٹ نہ ہو جس کے اوپر 2 ہتکڑیاں بھی ہیں، 2 بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، یہ نہ ہو. اگر وہ توبہ حکومت کی سطح پر بھی ہو گئی ہے، عوامی سطح پر بھی، اور پھر انقلاب برپا ہوگا، تو یہ ایک تو لائٹ ہاؤس ہوگا. یہ الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ عالم انسانی کے لیے، نوع انسانی کے لیے لائٹ ہاؤس بن جائے. جی. اور کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو. جس طرح بینک ہیں، اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں، لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں. کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے؟ میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا اکاؤنٹ رکھا ہو، سود لے رہے ہو تو حرام. اگر آپ نے فکس ڈپازٹ کیا ہے اس کے اوپر سود لے رہے ہیں تو حرام. البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا، اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ یو آر سپورٹنگ دیم. لیکن اب کیا کریں؟ ویسے بھی ٹرانزیکشن کے لیے بھی، کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے، کیا کریں، کس طرح کریں؟ سروسز ہیں بینک کی، وہ جائز ہیں، وہ حرام نہیں ہے. اگر آپ ٹی بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہیں اپنا کمیشن دیتے ہیں، جائز ہے. تو سروسز جائز ہیں. اگر وہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ بنا دیے ہیں جو اسٹرانگ باکسز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبل لا کے رکھ دیے ہیں، تو جائز، آپ کرایہ دیں گے اس کا. تو اسی طریقے سے معاملہ، لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر. اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریئل پراپرٹی کے اندر، ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں، کسی اور طرح پہ رکھیں، سونا لے کر رکھ لیں، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں. آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام ہے سارا بینک کا، تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، جن کا اس لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو ملے گی سیلری، کیا وہ بھی حرام کی اس میں آئے گی؟ کہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. مناسب ہے کہ بینک کی سروس نہ کی جائے، میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں، کیونکہ بینک جو ہے وہ 100% سود کا معاملہ ہے. بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈپازٹ دو، تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہیں. تو اب میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر 20,000 کی ملازمت کی جگہ کوئی جگہ پر آپ کو 10,000 کی مل جائے تو وہ بہتر ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے 100% سود سے فارغ نہیں ہے.
ہماری فضا میں سود ہے، ہماری غذا میں سود ہے. جو گندم کا دانہ ہمارے اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائڈز خریدے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے کھاد لی گئی تھی سودی قرضے پر، اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر. ایک ایک دانے میں سود ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا. اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو وہ ڈسٹ تو آپ کے اندر جائے گی. اگر اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لینا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا. یہ دو ہی الفاظ حضور نے استعمال کیے، غبار اور دخان. یہ تو جائے گا، یہ تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو بچے کم سے کم. ڈاکٹر صاحب، ہمیں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستقبل میں کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے بنانے ہوں گے کہ پاکستان کو بچایا جا سکے؟ جتنا کچھ میں بتا سکتا ہوں بتا چکا ہوں. اسے آپ شارٹ ٹرم کہیں لانگ ٹرم کہیں، پہلے خود توبہ کریں. اللہ کرے کہ پاکستان میں کروڑوں افراد توبہ کر لیں، اجتماعی توبہ. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی تو عذاب آیا ہوا ٹل گیا تھا. ایسی اگر کوئی اجتماعی توبہ ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن بظاہر ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. پہلے یہ توبہ، پھر دستوری اعتبار سے طے کر کے اور دستور کے تحت جو ہے اسلامی قوانین کی تنفیذ شروع ہو جائے. انشاءاللہ اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. پھر اسلام ہمیں جوڑ دے گا. ظاہر بات ہے کہ ایک سندھی کو پنجابی سے جوڑنے والی شے کیا ہے؟ ایک پٹھان کو سندھی سے جوڑنے والی کیا شے ہے؟ ایک بلوچ کو پنجابی سے جوڑنے والی کیا شے ہے؟ سوائے اسلام کے ہمارے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے. تو پھر ہم یکجہتی بھی ہوگی، اتحاد بھی ہوگا، ایک عزم ہوگا، اعلیٰ عزم. اس سے جو ہے ایک انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے. بس یہی ہے. میرے سامنے تو لانگ کہہ لیں شارٹ کہہ لیں، ان دو کے سوا کوئی تیسری بات نہیں. بینک کے متبادل اسلامی نظام میں کوئی سسٹم میں چل رہا ہے کسی ملک میں، یا آپ کے پاکستان میں جو کچھ اس کے امکانات ہیں؟ میرے علم کی حد تک کہیں نہیں ہے. یہ سب اسی کیپٹلزم کی جو ہے لیبل بدل دیے گئے. اب جیسے کہ مارک اپ کیا ہے؟ سود ہے. آپ جس بینکر سے پوچھیں گے وہ کہہ دے گا سود ہے. آپ نے نام بدل دیا. شراب کی بوتل کے اوپر آپ نے روح افزا کا شربت لکھ دیا ہے تو شراب. یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی، دولت پرستی جب تک اس کی جڑیں نہیں نکلے گی دلوں کے اندر سے، سود ختم نہیں ہو سکتا. سود خوری دولت پرستی کا اظہار ہے. ورنہ آپ کے پاس زائد پیسہ ہے، آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے، آپ کو 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں نا. اللہ کے بینک میں جمع کرا دیجئے، وہاں تو 700 گنا ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا. آپ کسی اپنے بھائی کو دے دیجئے کہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر لے، کوئی دکان ڈال لے چھوٹی سی، کوئی کریانے کی دکان ڈال لے، اور اس میں سے یہ کہ آپ اس سے قرض لے لیجئے، قرض حسنہ واپس لے لیجئے. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. لیکن جہاں دولت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی ہم ڈسکس کیا ہے سارا تہذیبوں کا تصادم اور سب چیزیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمیں پاکستانی قومیت کو اجاگر کرنا ہوگا یا مسلم قومیت کو؟ نہ پاکستانی قومیت کو نہ مسلم قومیت کو. میری گفتگو تو قومیت سے ہی نہیں. اسلام کی بنیاد پر ہم خود بخود ایک قوم بن جائیں گے. اسلامی جو مسلم قومیت جو ہے ہمارا گول نہیں ہے، ہمارا گول اسلام ہے. ورنہ مسلم قومیت تو ساری قومیں جو اپنی اپنی جگہ پر مسلم قومیت ہوگی. اسلام نافذ کریں تاکہ اس کا نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب گئے تھے، جو یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں جو مسلم ٹرکش جو آزاد ہو گئی ہیں، علیحدہ ہو گئی ہیں USSR کے خاتمے کے بعد، اس کے دورے پر گئے تھے. ہر جگہ بہت آؤ بھگت ہوئی ان کی، ویلکم کیا گیا. اقبال کا بیٹا، اس لیے کہ اقبال کا 2/3 کلام فارسی میں ہے. Only 1/3 is in Urdu, 2/3 is in Persian. اور ان تمام ریاستوں کے اندر فارسی سمجھی جاتی، بولی جاتی. اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں،
لیکن جیسے سندھ میں ہے، سندھ کی اپنی زبان سندھی ہے، لیکن اردو سب سمجھتے ہیں. ہندوستان میں اکثر و بیشتر علاقے، شاید ہی کوئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں اردو نہ سمجھی جاتی ہو. زبانیں ان کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ ہے. تو یہ کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا وی وانٹ ٹو اسٹیبلش این اسلامک اسٹیٹ بٹ وی نیڈ اے ماڈل. اب دیکھیے جو انہوں نے تلخ بات کہی، دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی. The Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy. We need a real democratic socialist Islamic state. ایک قائم ہو جائے ہم سب کے سب اختیار کر لیں گے اس کو. اس کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اقبال نے 1930 میں. اس کے لیے قائد اعظم نے قوالی گائی تھی اسلام کی 1937 سے 1947 تک. کیا ہم نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. مجھے اعظم شاد کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ ہماری ایک ویسٹرن سویلائزیشن پہ بات ہوئی ہے اور سیکس فری اور جو بھی حرام خوری یا جس طرح کا ان کا کلچر وہاں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان کن بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی کے آثار ہیں یا دوسری طرف ان میں بے ایمانی، غداری، یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یا میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے، ہر قسم کی غداری، سفارش، چاہے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ہو یا اب کاروباری سیکٹر میں ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مسلمان ہی کیوں اتنے غدار، اتنے عیاش اور اتنے ہر قسم کی جو کرپشن آپ کوئی بھی نام لے لیں وہ ان میں ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے کیا وجہ ہے کہ اب اس میں طاقت نہیں رہی، کیا وجہ ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے. اٹس اے نیچرل پروسیس. وی آر اے ڈیکیڈ لاٹ، ڈیکیڈ، اینڈ دس ڈیکیئنگ پروسیس اٹ ایکسٹینڈز آن سینچریز. آپ ایک صحت مند آدمی کا تصور، آپ ایک بوڑھے اور مریض جو ہوتا ہے جب لمبا ہو جائے تو اس کو اور بھی مرض آ جاتے ہیں، ایک کی بجائے 7 دوسرا، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا چوتھا، آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ویسٹ میں آپ نے جو بات کہی ہے صرف وہی نہیں، اور بھی بہت سی اچھائیاں ہیں. میں نے کہا تھا نا وہ اٹھنے والی قومیں تھیں. یہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اوصاف ہوتے ہیں. ویسٹ نے جس طریقے سے سوشلزم نظام قائم کیا ہے، اسکینڈینیوین سوشلزم، جس طرح ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہے. یہ تو تاریخ میں پہلے صرف ایک دفعہ ہوا تھا، حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ خلافت راشدہ میں. ہر شخص اس کی بیسک ضروریات انڈر رائٹ. وہاں کیا ہے؟ آپ چلے جائیے ناروے میں، آپ چلے جائیے ڈنمارک میں، کوئی ملکہ ہے یا بادشاہ ہے، وہ بھی اسی ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا جس میں ایک غریب ترین آدمی کا علاج ہوتا ہے. غریب ترین آدمی کا بھی کوئی وہاں پر علاج کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی. ملکہ کا کوئی بیٹا ہے شہزادہ، وہ انہیں اسکولوں میں پڑھے گا جس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ایک ہی اسکول ہے، کوئی ایچ ایس این کالجز اور فلاں اور یہ بیکن ہاؤس، یہ چیزیں کہیں بھی نہیں. اور سب کے لیے ایجوکیشن فری، میڈیکل معاملہ فری. آپ اگر وہاں کام کر رہے تھے، کسی وجہ سے آپ کے بازو جو ہے اس پہ کوئی نقصان ہو گیا، آپ کا لائف پینشن آپ کو مل جائے گی. ہمارے بہت سے پاکستانی لوگ جو مس یوز کرتے ہیں ان کو، جان بوجھ کر اس طرح کی بیماری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ مس فٹ ہو جائے اور پینشن مل جائے، اور یہاں آ کر بیٹھ کر پینشن کھاتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی پینشن ان کو یہاں مل جاتی ہے. تو اچھائیاں بہت ہیں ان میں. اب یہی مثلاً کہ وہ اپنے ہاں کتوں اور بلیوں پر بھی کوئی بے رحمی گوارا نہیں کر سکتے، ٹھیک، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ بدماش، ان سے زیادہ بے رحم، ان سے زیادہ ظالم، ان سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے عراق کے اندر، کیا کیا افغانستان کے اندر. یہ رحیم قوم ہے، یہ مہذب قوم ہے. لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر اپنے نیشنلزم، اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دینا، باقی سب کو دینا ہے. اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا، باقی سب سے بولنا ہے. یہ ان کی تہذیب ہے.
لیکن ہم ڈیکیڈ ہیں، ہمیں تو ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کسی بالکل نئی قوم کو ایک نیسنٹ پوٹینشیل کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ونس اٹ ہیز ہیپنڈ. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل اور اسلام کے ہاتھوں وہی تاتاری مفتو ہو گئے. ہو سکتا ہے اب بھی اللہ اگر یہ توفیق چینیوں کو دے دے، نیسنٹ پوٹینشیل ان کے اندر ہے. اللہ اگر یہ توفیق جاپانیوں کو دے دے. قرآن مجید میں تو وعید موجود ہے نا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں، ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم. اے عربو، اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اس مشن کو جو تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. دس از واٹ ہیپنڈ ان 13th century. سقوط بغداد جب ہوا ہے تو آخری خلیفہ مستعصم باللہ اس کو محل میں سے گھسیٹ کر نکالا ہے باہر، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا ہے، اور تاتاریوں نے گھوڑوں دوڑائے ہیں اور سموں سے کچل دیا. And that was the seal on the fate of the Arabs as a nation. اس کے بعد عرب نہیں اٹھ سکے. پھر ترکوں کا دور رہا 400 برس تک، 500 برس تک. اب بھی یہ ہے کہ بعض عرب ممالک میں پیسہ ہے، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے دنیا میں ان کے لیے؟ ڈو دے کمانڈ ایز ریسپیکٹ؟ جی چلیے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے لفظ استعمال کیا ٹیررسٹ یا ٹیررزم، دہشت گردی. اس کو ڈیفائن کوئی نہیں کرتا. ہمارے لیڈران کرام بھی اس کو کہتے ہیں ٹیررسٹ. افغانستان کو ہمارے لوگ جائیں تو ٹیررسٹ، کشمیر میں ہمارے لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑیں تو ٹیررسٹ، لبنان فلسطین کے لوگ وہ کریں ٹیررسٹ. یہ کیا ہوتی ہے ٹیررزم اور ٹیررسٹ؟ اصل میں دائیں بائیں اگر جائیں گے تو سوالات بہت سے ہو جائیں گے. اصل میں تو جو گفتگو ہماری تھی کلیش آف سویلائزیشنز کیا ہے اور اس کے پس منظر میں پاکستان کا معاملہ کیا ہے، اس پر رہنا چاہیے. باقی ٹیررزم جو ہے، کون ٹیررسٹ نہیں تھا اس معنی میں؟ کیا امریکیوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل نہیں کی تھی؟ کیا جنگ نہیں لڑی تھی؟ کیا سول وار نہیں ہوئی تھی؟ کیا الجیرینز نے فرانسیسیوں سے آزادی حاصل نہیں کی تھی؟ لڑ کر کی تھی. ایک یہ ہے، اور ایک وہ ٹیررزم ہے کہ جا کر کسی سول جگہ پر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بم سے اڑا دے. وہاں مرنے والے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ کمبیٹنٹس نہیں ہیں، وہ فوجی نہیں ہیں. میں اس کو بھی کنڈون کرتا ہوں، میں اس کو بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کنڈیم کرنا چاہیے، نہیں کنڈون، کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا کریں؟ قوت کا فرق اور تفاوت اتنا ہے کہ آپ اوپن کنفرنٹیشن میں آ نہیں سکتے. کیا کریں فلسطینی؟ کشمیریوں کا معاملہ علیحدہ ہے. کشمیریوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہاں جو بھی انہوں نے شروع کیا ہے یہ انسرجنسی، وہ صحیح نہیں تھی پالیسی کے اعتبار سے. حق ہے ان کا، اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اسلحہ استعمال کریں تو ان کا حق ہے، لیکن اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ کوئی سیاسی تحریک چلاتے. اگر سیاسی پروسیس کے تحت 2 لاکھ کا ایک جلوس نکلتا اور اس کے اوپر گولی چلتی اور 200 آدمی مر جاتے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہندوستانی فوج کا ایک ٹرک جا رہا ہے، اس میں 10 12 15 جو ہیں وہ فوجی بیٹھے ہیں. آپ نے ایک گرینیڈ پھینک دیا، 4 6 8 10 مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اور پھر آپ بھاگ گئے. بھاگ کے کہاں گئے؟ زمین کے اندر تو نہیں گئے نا، آسمان پر تو نہیں گئے، کہیں آس پاس ہیں. اب وہ اترتے ہیں، وہ تلاشی لیتے ہیں، گھر گھر تلاشی لیتے ہیں. گھروں میں جا کے انہیں حسین لڑکیاں نظر آتی ہیں، چھوڑ دیں گے وہ؟ لیکن کون لے کے گیا انہیں وہاں؟ آپ لے کر گئے. قربانی دینی تھی تو کھڑے رہتے سامنے. جب آپ بھاگے اب وہ تلاشی، اور جب سب تلاش کر لیا، پورا گاؤں جو ہے وہ دیکھ لیا، کوئی نہیں ملا، وہ پورے گاؤں کو آگ لگا دیتے. لیکن اس پر پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یو ڈیڈ اٹ، جو تمہارا کرتوت ہے. دیکھیے ایک ہی وقت میں ہندوستان میں اندرا گاندھی نے 2 پروونشل گورنمنٹس ڈسمس کی تھی.
ایک آندھرا پردیش کی، وہاں جو کبھی ہوا کرتا تھا ایکٹر راما راؤ، وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا، اور ایک جو ہے فاروق عبداللہ تھا وزیر اعلیٰ کشمیر کا۔ آندھرا پردیش سے حیدرآباد از دی کیپٹل آف آندھرا پردیش، 2 لاکھ آدمی چل کر دلی میں پہنچ گئے اور اندرا گاندھی کے محل کا گھیراؤ کر لیا۔ یہاں سے نہیں اٹھیں گے، تم کون ہوتی ہو ہماری حکومت کو برخاست کرنے والی؟ وی ہیو الیکٹڈ اٹ، ہو آر یو؟ وہاں سے نہیں اٹھایا اپنا گھیراؤ جب تک کہ لے نہیں لیا پروانہ کہ بحال کی جاتی ہے۔ اور یہاں کیا ہوا؟ فاروق عبداللہ کا بہنوئی بخشی غلام محمد پہنچ گیا، جی میں حاضر ہوں، اور کسی آدمی نے بھی کہیں کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تو پولیٹیکلی ڈیڈ قوم، اس قوم کا ہیرو تو عبداللہ تھا، وہ تو پاکستان کا دشمن تھا۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے، اٹ از دی فال آؤٹ آف افغان جہاد۔ افغان جہاد میں ہم نے سمجھا کہ چلو جیسے وہاں کامیابی ہو گئی ہے شاید یہاں بھی ہو جائے، اور یہ ہم بھول گئے کہ افغان جہاد کے پیچھے تو امریکہ بہادر تھا، یہاں کون پیچھے ہے؟ یہاں تو پاکستان بھی قسمیں کھاتا رہا، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں۔ کبھی کہنے کی ہمت ہوئی کہ نہیں ہم ہیں؟ تو یہ غلط اسٹریٹجی ہے کہ وہ انگلستان چلے گئے بد دل ہو کے سیاست سے۔ کچھ لوگ پرچار کرتے اس بات کا کہ وہ بد دل اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ وہ مملکت بنانا چاہتے تھے، بلکہ وہ انگریز کے پلانٹڈ تھے اور انہوں نے واپس بلا لیا تھا، اور پھر انہوں نے کچھ حالات سازگار دیکھ کے تو انہوں نے کہا چلو تم ایک علیحدہ ملک کے لیے اسلام کے نام پہ شروع کرو۔ تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو اس ملک کی جس ملک کو آزاد کرانا چاہتا ہے اس کی لینگویج بھی نہیں آتی، اور وہ کیسے اس ملک کا بانی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک پرسیپشن ہے۔ میں محمد علی جناح عرف قائد اعظم کے بارے میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس شخص کے کردار پر، اس کی شخصیت پر، اس کے کریکٹر پر کسی نے انگلی آج تک نہیں اٹھائی، سوائے یہ کہ ولی خان مرحوم وہ کہیں سے جا کر لے آتے تھے کہ یہ انگریز نے جو ہے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا، اور وہ صحیح تھا۔ انگریز جب تک یہاں رہنا چاہتا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اس کی تھی، لیکن یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو انگریز نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے، اب اتنے آؤٹ لائنگ ایریاز کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ قائد اعظم کا کردار کسی نے بھی آج تک انگلی نہیں اٹھائی۔ اس پر اختلاف کرنے والے ہیں، بہت سی باتوں میں میں بھی ان سے اختلاف کرتا ہوں، میرے نزدیک ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کردار اور ان کی شخصیت کے اندر جو ہے ظاہر و باطن میں فرق نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا، وہ بھی داڑھی رکھ لیتا کہ یہ تو مسلمان جو ہیں یہ تو مولویوں کے پیچھے چلتے، چلو میں بھی داڑھی رکھ لوں، کیا بگڑتا؟ نہیں، وہ جو کچھ تھا وہی رہا ہے۔ اس نے کوئی بھی اپنے اوپر جو ہے کوئی مصنوعی کردار جو ہے اپنے اوپر طاری نہیں کیا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی کچھ تھا اس نے بھرپور کوشش کی تھی۔ دنیا مانتی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا جائے، لیکن نہیں ہو سکا تو مایوس ہو کے چلے گئے۔ اور مسلمانوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک مسلم لیگ جو ہے کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں، یہ وڈیروں کی، نوابزادوں کی، نوابوں کی، سروں کی جماعت تھی۔ سر آغا خان اس کے مؤسسین میں سے تھے، نواب سلیم اللہ خان اور نواب جو ہے اسماعیل خان اور نواب زادہ لیاقت علی خان، یہ لوگ تھے اصل میں، یہ ان کی ایک انجمن تھی، یہ عوامی جماعت تھی نہیں۔ قائد اعظم نے آ کر اسے عوامی جماعت بنایا ہے، وہ سلوگن دیا ہے، قوم کے نفس پر ہاتھ رکھا ہے، اسلام کے نام پر یہ کھڑی ہوگی، لیکن اسلام ہی ڈڈنٹ مین اٹ۔ ممکن ہو سکا تو میں آپ کو ایک ورقہ یہاں تقسیم کروا دوں گا، میرے دوست رحیم الدین صاحب انشاءاللہ دے دیں گے، جس میں علامہ اقبال کا ایک اقتباس اور قائد اعظم کا ایک اقتباس جو ہے ان کے انتقال سے چند دن پہلے کا، وہ ذرا آپ پڑھ لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔